جو رپورٹ دے دیتے ہیں نا، کیا کریں، اردو سے ترجمہ کر کے دیتا تھا، اور میں پھر ادھر کے اعتبار کرتے پہلے حج پر ہم آتے تھے نا تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ باندھ کے ان کا ترجمہ تھا بہت عمدہ. آپ یقین جانے عربی تفسیریں پڑھ رہے اردو، جہاں بات اٹک جائے گی نا کہ یہ سوال حل نہیں ہوتا، آپ ان کی 2 سطریں پڑھیں نا مسئلہ حل ہو. حکیم تھے، دانات تھے، مگر انہوں نے درنا یادداشت اختیار کی. وہ میں نے پڑھی، سعادت علی صاحب نے مجھے پڑھائی کیا ہے حدیث سے، جھوٹی باتیں تصوف ہے اس میں، یہ ہے یہ، تو ایسی کر کے نہ وہ بند کرایا، اور اس کی بجائے جی حسن البیان جو ہے، حالانکہ ہمارے اپنے ہی ہیں وہ عبدالرشید اظہر صاحب، انہوں نے 1000 غلطی نکال کر کتاب بنا کر رکھی ہے اس ترجمے تفسیر. کیا کروں یار، چھپاؤں پلے کیا ہے لگی، یہ ہے قرآن اور اس کی تفسیر. میں نے جو میرا نسخہ تھا وہ بھی مولانا عبدالرشید ایک دیوبندی سے لے کر ساری پر لکھا، نہ اس کی عربی صحیح ہے، نہ مفہوم سمجھتا ہے، نہ مسئلے صحیح. اور یہاں بس وہی ہے کیا لگی سی، وہاں پروپیگنڈا کرتے نا سعودیوں کا، یہاں سے فنڈ لیتے ہیں. اور ائمہ کو برا کہنے کی بیماری اتنی عام ہے، لفظ پڑھنا نہیں آتا. اور امام اسے کیا تھا تو اسے میں زیادہ جان، توبہ کرو، مشرق سے مغرب تک امت اس کے پیچھے ہے. جاہل نہیں، بڑے مجتہد امام جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں محدث کی، وہ پیروی کر رہے ہیں. مسئلے کا اختلاف ٹھیک ہے، کسی بات من کے شاگرد بھی اختلاف کرتے، ادب سے اختلاف اور بات ہے. یہ کہنا کہ اسے رمی دنیا کو کوئی رشوت دی یا اس کے پاس کوئی حکومت تھی، کیوں لوگوں نے اس کی پیروی کی. تقوی اور دین داری جان دے دی، اتنا بڑا عہدہ تھا بیٹا، قادر کے ذات بننا اس وقت عباسیوں کا. مشرق سے مغرب تک سے سارے جج اپنے رضا لیتا، چیف جسٹس بنتا نہیں تھا. تم ظالم حکمران ہو، صرف اس لیے مجھے بنانا چاہتے ہو کہ بہانہ بنا لو کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ابو حنیفہ قاضی کے اوپر جان دے دی، قاضی نہیں بنا. ٹکے ٹکے پر ہی دین بیچتے ہیں اور ان پر حملے کرتے ہیں، اپنی عاقبت ہی گندی کر رہے ہیں. یہاں کے ائمہ اہل حدیث بڑا فخر کرتے ہیں کہ رحیق المختوم کا فیصلہ ایوارڈ ملا. میں نے پوری پر نشان لگایا، اور جو بھی لیتا ہے میں کہتا ہوں یار اس سے آپ کو گپوں کی کتاب لے لیں، کہ جو ابن شام وغیرہ کی روایتیں ساری اس میں اکٹھی کی، کون سی چھان بین کی ہے؟ اس سے تو نبی الرحمت ہی بہتر، چاہے چھوٹی ہے سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سفارشی لے لیتے ہیں نا ایوارڈ وغیرہ، تو مشہور کر دیتے ہیں ایوارڈ ملا، وہ بیچارے کیا کریں، لوگ سفارش کرتے ہیں دے دیتے. صحیح. وہ ایک کتاب لکھی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ابوالحسن ندوی، ان پہ کتاب لکھی کہ شیخ ابوالحسن کی منافقت کے دو روپ، پھر ایک اس کو قول کو ذکر کرتے ہیں، پھر دوسرے کو ذکر کرتے ہیں. یہ بھی ایک کسی نے، حالانکہ ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ کو یہاں پسند کیا جاتا تھا، مولانا مودودی کو پسند کیا جاتا تھا. اس دور میں بے مثال آدمی تھے، نیکی کے لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے. ان کی بات میں بیٹا اثر تھا، جہاں کرتے تھے دل میں بات کرتی، وہ بے عمل عالم کی طرح. ان کا سلسلہ نسب ہی جب میں بتاتا ہوں، سیدنا مشیر رحمۃ اللہ علیہ ابو رسم جیسے گروہ روز پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو لکھا بیٹا ایسا کہ جی چاہتا پڑھ. آپ حج پر ہی پڑھیں، 2 آدمیوں کے مضمون اکٹھے کیے، مولانا محمد مدعو عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ابو رسم رحمۃ اللہ. آپ حج کیسے کریں؟ بس وہ نا مسئلے مسائل اتنے نہیں، مگر جو روح پیدا ہوتی ہے سے سفر کی قدر ہوتی ہے، ہر ایک کے در سوز و گداز پیدا ہوتا ہے. اللہ کے ولی لوگ اب دیوبند کو یہ بدنام کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ بیچارے کہتے کہ شاد باش و شاد بھی اثر مین بے بند، ہند میں تو سے ہوا اسلام کا زندہ بنا. جب دہلی میں ہوا نا میلہ خدا شناسی، انگریزوں کی 4 دنوں کی یہ لوگ الجھ رہے آپس میں بحث مناظرہ میں، تو ایک ہندو ملا اور ایک عیسائی، تو انہوں نے پھر نا اعلان کیا کہ سارے مذاہب اس میں اپنا اپنا نمائندہ بھیجیں اور عقلی دلائل سے ثابت کریں. یہاں نا اپنی کتابوں کے حوالے نہ دیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، عقل سے ثابت کریں کہ اللہ کیسا ہے، رسول کی پہچان کیا ہے. تو وہ بیٹا پھر مسلمانوں کی نگاہ جو تھی نا کہ اب کون یہاں وکالت کرے. بڑے بڑے پادری انگلینڈ سے آئے، سوامی دیانند آریہ سماج کا بانی خود آیا. تو پھر دیوبند میں جو بانی تھے نا مدرسہ کے، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، سب کی نگاہ ان پر. اب وہ 4 پائی پر لیٹے رہتے تھے، کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے.
صاحب میں پڑھتے ہونے کے نہیں لنگی لے کر لیتے رہتے تھے، اور ان کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا کہ جب بات شروع کرتے تھے اس ترتیب سے وہ بات آگے بڑھتی جاتی تھی کہ آدمی خود ہی ساتھ ساتھ چل پڑتا۔ اب جب گئے اور اسٹیشن پر اترے دہلی، اللہ کے بندوں کی باتوں سے بھی ایمان تازہ ہوتا نا، کوئی شاگرد ساتھ نہیں تھا، کوئی چیلے چاندے نہیں، لنگی انہوں نے کندھے پر ڈالی ہوئی تھی۔ وہاں ایک نہ تھانے دار مسلمان کھڑا تھا، اس کی بھی ڈیوٹی تھی، پورے ملک سے پولیس منگوائی ہوئی تھی۔ اب وہ بیچارہ پریشان تھا کہ میرا سامان اٹھانے والا کوئی پولی نہیں ملتا۔ مولانا نے اس کو دیکھ کر جا کر کہا کہ بھائی تم جلسہ گاہ میں جانا چاہتا ہوں؟ انہوں نے کہا میں سامان اٹھا لیتا، خود سامان اٹھایا۔ اب جب وہاں گئے لوگوں نے پہچان لیا کہ دوڑے آئے، مولانا آ گیا، تو وہ شرمندہ ہوا۔ تو آپ نے کہا نہیں تیرا بڑا احسان ہے، میں نے ویسے بھی آنا تھا، ایک مسلمان بھائی کی خدمت کا موقع ملا، تیرا احسان ساری میں آتا پھر کیا ہے۔ تو جب بات ہوئی نا وہ تقریر آپ پڑھیں، تقریر دل پذیر یا میلہ خدا شناسی کی رودات، غاروں سے نکل کے ہندو جوگی آئے تھے جو کئی ملک سے دنیا چھوڑ چکے تھے، یہ جلسہ سنا۔ مولانا نے بیٹا جب تقریر شروع کی نا اور یہی بیان کیا، پہلے اللہ کا ہونا، پھر ایک ہونا، پھر اس کی صفات جو ہیں وہ ہم کیوں مانتے، عقلی ساری بات چل رہی۔ اس نے رسول کیوں بھیجے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، حضور کے نبی ہونے کا ثبوت کیا۔ آخر وہ خود کہتے ہیں، وہ جوگی جو ان کے جملے یہ تھے، جب وہ جا رہے نا واپس، کہتے یار مسلمانوں کا مولوی نہیں بول رہا تھا، وہاں نہیں بول رہے بے مولوی نہیں بول رہا تھا، یہ سرسوتی دیوی جو ہے نا، جیسے ہم رول پولیس کہتے ہیں، علم کا دیوتا اس میں سما گیا تھا، ورنہ یہ باتیں کو بشر کر سکتا، یہ ان کا طبع۔ اور باقی تقریر آپ پڑھیں اس کی تو شرح لکھتا جائے، دفتر بن جائے، یہی بن جائے۔ تقریر دل پذیر اس کا مل سکتے ہیں، مل سکے۔ اور میلہ خدا شناسی کی رودات اگر لے گئے، اس میں بھی دو چیزیں یہ چھپی ہوئی، ان کی کتابیں اردو میں بیٹا فکر، مگر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے عالم ہوتے ہوئے اپنے استادوں سے انہیں سبقن پڑھا، اردو کی کتاب اردو میں، مگر تحذیر الناس ہی لے لیں، یہ بریلوی حضرات کے لیے میں نے کہا یار دو چار فکر احمد رضا نے ڈھونڈ کرنا، وہ بھی پہلا آگے کیا، دوسرا پیچھے کیا، 3-4 جگہوں سے، اور ایک نئی عبارت بنا لی۔ کتاب تو پڑھ کر دکھاؤ، تم اگر سمجھ ہی سکو وہی بڑی بات۔ یہ آپ یقین جانے بیٹا میں اگر قادیانی نہیں ہوا تو صرف تحذیر الناس، یہ کہتے ہیں انہوں نے دروازہ کھول دیا، خدمے میں کا کفر توڑ دیا، اس نے تو بہتا پاؤں ہمارے مضبوط کر دی۔ قادیانی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ یار خاتم النبی، آخری نبی، یہ کوئی تاریخ کی بات ہے؟ ایک نالائق لڑکا کتاب میں سب کے پیچھے ہے، یہ کوئی مدح ہے آخر میں ہونا؟ کوئی بات بتاؤ جو شان کی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ خاتم النبی، آخری نبی کوئی نہیں، اس کا مفہوم ہے افضل النبی، جیسے ہے نا کہ فلاں پر تقریر ختم ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، یہ ہے کہ وہ یہ معنی بیٹا کرتے ہیں۔ یہ مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ نے کیا، اور اس سے پھر نکالا کہ آپ آخری بھی ہیں، کہ جب آپ سب سے افضل ہیں اور دین آپ نے مکمل کر دیا، اور دین محفوظ ہے، تو سورج آنے کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے ستارے آئیں گے، دونوں کو سنبھالا۔ معنی بھی رہا افضل النبیین کا کہ آپ سب سے اعلیٰ، اور یہ آخر میں آئے ہیں، یہ بھی چونکہ اجماع امت ہے، اعلان بھی ہے، سب کیا، اس کا منکر کافر ہے، مگر اس کتاب پر ظلم کر رہا ہے کہ اس میں مولانا نے دروازہ کھول دیا، اس میں سے عبارت پڑھنا ہے، حدیث بھی پڑھنا ہے، بالفضل رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں ہے، اس سے نکال۔ اب بات کیا خاتمیت فات، اس میں 3 معنوں میں، ایک خاتمیت زمانی کہ آپ کا دور آخر میں ہے، اس کو بھی بیان کیا جس کا منکر ہے کافر ہے۔ ایک خاتمیت رتبی کہ مرتبہ بھی آپ پر ختم ہے، جیسے میں نے کہا کہ فلاں آدمی پر یار تقریر ختم ہے، اعلیٰ، یہ خاتمیت رتبی اس کو کہا۔ ایک خاتمیت ذات کہ اللہ نے پہلے نبوت آپ کو دی روحوں کی دنیا میں، دوسرے سارے نبیوں سے اقرار کیا، ان کو آپ کی تصدیق سے نبوت ملی ہے، وہ تو پہلی ہے آپ کی ذاتی ہے، ڈائریکٹ اللہ نے آپ کو 3 ہے اس میں، خاتمیت ذاتی، خاتمیت رتبی اور خاتمیت زمانی، سب کو سنبھالا۔ یہ فکرہ جو ہے نا یہ خاتمیت رتبی کا، اگر آپ کے بعد بھی بالفرض کوئی نبی آتا تو مرتبے میں آپ کے کوئی کمی نہ آتی، آپ کو شروع میں آپ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ رہتا، مگر دوسرا نقصان ہوتا کہ اعلیٰ کے بعد ادنا شروع کر دی، وہ آگے ہی ہیں فکر، آ نہیں سکتا، مگر بالفرض آتا، وہاں خاتمیت زمانی کی بات نہیں، وہاں مرتبے کی بات، مرتبہ آپ کا ہی اونچا رہنا۔ کتاب کو بدل دیا بیٹا، اور جو جواب دیتے ہیں نا دیوبندی وہ بھی پڑھتے ہیں،
یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے کام نہیں پاتے. مسئلہ یہ نا مولانا دیوبندی نہیں، بھی تو پہلے بدل اس گئے نا. کتاب کو پڑھیں سمجھیں پھر پتہ چلے کہ جو اس میں بیان ہوا 1400 سال میں کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ نے جب پڑھا نا بریلوی سے جاگیر ہے، انہوں نے پھر اس پر ایک مضمون لکھا کہ یار کیوں ظلم کرتے ہو. میں نے یہ کتاب پڑھی، اتنی شان تو حضور کی ہم بریلوی بھی نہیں بیان کر سکتے تو مولانا قاسم نام کی. انہوں نے پھر بیٹا خط لکھے کہ 200 سال کی ہماری محنت تم نے برباد کر دی، ہم نے اس کو کافر بنایا ہوتا، تم نے اس کی مدح کر اس بیچارے کو تنگ کی. صحیح. کیا کریں، حق لکھنے نہیں دیتے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں نا یہ مولانا مرزا کا علم بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. مولانا انور شاہ بھی کہتے تھے کہ اختلاف آ گیا مگر فقہ کا بہت بڑا عالم، مگر یہی کام کہ یہ کافر ہے کافر ہے کافر ہے. انہوں نے بیٹا کافر نہیں کہا دیوبندی علماء، مشرک کافر بلتی بھی نہیں کہا. بات عقیدہ رکھ لیتے یہ چیزیں نہیں کی. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں نابینے ہو گئے تھے، ان کے پھر شاگرد تھے مولانا محمد یحییٰ، ان کو کہتے تھے کہ رسالہ آتا ہے مرزا کا مجھے سنا. تو خضر بیٹا انہوں نے کہا اگر میرا حوصلہ نہیں، وہ آپ کو اتنی گالیاں دیتا. انہوں نے کہا چھوڑ بیٹا، کبھی جو مخالف ہے نا اس کی بات سے جو اپنی غلطی سمجھ جا رہا پڑھ، شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی، مرنے سے پہلے رجوع کریں. اور تھانی صاحب سے جب کسی نے کہا کہ عام رضا مر گیا، ادب سے نہیں کہا، صرف عام رضا مر گیا، انہوں نے کہا نالائق اتنا بڑا عالم تھا اور کتنے گمراہ فرقوں کے رادیوں میں رشتہ تھا، تو نے ایسے ذکر کیا جیسے بازار میں کوئی بنگی مر گیا. تو مولانا کہتا تو ان کا ادب سے ذکر کرتا. تھانی صاحب نے بیٹا فرمایا کہ یہی فتوے جو ہے نا کہ ہمیں یہ کافر کا ذرا حوصلہ دیکھیں، یہی اس کی نجات کا باعث بن جائیں گے. اگر دل سے نہیں نہ دیے، واقعی سمجھا کہ ہم سے بےادبی ہوئی حضور کی، تو یہ اسی سے بخشا جائے گا. ہم اپنی جان چھڑائیں گے کہ یہ معنی ہمارے وہم میں بھی نہیں تھا جو اس نے کہا. ہم اپنی عذر پیش کریں گے. اس نے اگر کہا کہ رسول اللہ یہ کیوں الفاظ ایسے لکھے نا، یہ بھی بخشا جائے گا. مخالفوں کے بارے میں یہ رویہ بیٹا، اس لیے یہ حدیث جو مجھے کافر کہتے ہیں نا، میں کہتا تم نے نہ دیوبند کا پڑھا، اپنے سے باہر نکلتے نہیں. کتابیں فقہ کی جو نا حقیقت الفقہ تم نے لکھ لی ہے غلط. وہاں تجویز لکھا ہے عبد المختار میں، جس نے لا تجویز بنا دیا. کوئی شرم کرو، اتنا جھوٹ اور اس کو تم حقیقت الفقہ کہتے ہو. تو نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، بس جو صحیح بات بتایا اس کے پیچھے پڑھتے ہیں. مولانا تیار ہو جاؤ. چلو بہت خوشی ہوئی، آپ وقت نکالیں جتنے دن ہیں، پھر ملاقات ہو جایا کرے. علم عمل میں اللہ برکت دے. جیسے نیک لوگ بچہ نفیس کہتے کہنا، ایک طرف تو حق جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا، دوسری طرف سلف کا احترام نہیں چھوڑنا. اگر رائے کا اختلاف بھی ہے تو اس کا مطلب ان کی بزرگی ختم ہو گئی. انہوں نے اتنی محنت کی اور اتنی ہم پریشان کیا، دین کو ظاہر آنا ہے. ایک منہ سے کہہ رہے ہیں ابھی نہیں پایا، سادہ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو.